خدا بول رہا ہے۔ ایک قابل احترام شخص کی سوانح جس کی زندگی برباد ہو گئی۔ ایک نوجوان لڑکے کی کہانی جس نے اس دنیا کو اپنی جنت بنانے کا خواب دیکھا۔ قرآن پاک کی وہ تاثیر جس نے دونوں کی زندگیاں بدل دیں۔ قرآنی دعوت کو سمجھنے اور سکھانے کا انوکھا اور نیا انداز۔ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جسے آپ آخر تک پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں قرآن کی تعلیمات کو انوکھے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ انسان کی گمراہی، توبہ کی راہ اور آخرت کی حقیقتوں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ دل و دماغ دونوں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ اگر آپ قرآن کی گہرائیوں میں اترنا چاہتے ہیں یا اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ضروری ہے۔ باب اول، محبت کی موت۔ اس لڑکی کی قابلیت تو زبردست ہے۔ اس کا تو وقت بنتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ دیکھو اس نے تو ہر سبجیکٹ میں A+ گریڈ لے رکھا ہے۔ وقار نے مارک شیٹ کو سونیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سونیا نے اس کے ہاتھ سے مارک شیٹ لی اور قدرے بے پرواہی سے اس پر سرسری نگاہ ڈالی، مگر کوئی تبصرہ نہ کیا۔ وقار سونیا کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے دوسروں کے اعتراف کی عادت نہیں تھی۔ وہ ہر چیز کو اپنی ذات کے زاویے سے دیکھنے کی عادی تھی، اس لیے اس نے ایک دوسرے پہلو سے اپنی بات کو دوہرایا۔ اس نے تو تمہاری اسٹوڈنٹ لائف کی یاد تازہ کر دی۔ وقار کی اس بات سے سونیا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے وقار سے کہا، بظاہر تو ذہین لگتی ہے، چلو اسے بلاؤ، دیکھتے ہیں کہ واقعی کچھ آتا بھی ہے یا صرف رٹا لگا کر یہ نمبر لے لیے ہیں۔ آج کل تو ایسے ہی نمبر آتے ہیں۔ سونیا ابھی بھی پوری طرح اس کے اعتراف کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی بات پر وقار نے فون اٹھایا اور اپنے مینیجر کو ملایا۔ عصمت صاحب، اگلی کینڈیڈیٹ اسرا احمد کو اندر لے کر آئیں۔ وقار نے فون رکھ دیا، پھر اس نے سونیا کی طرف دیکھا تو وہ کہیں سوچوں میں گم تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وقار کے کہنے پر وہ چونکی۔ کچھ لمحوں کے وقفے کے بعد وہ بولی، سوچ رہی ہوں کہ تم سے شادی نہ ہوتی تو میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتی، مزید تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلی جاتی۔ اس کی بات پر وقار ہنسنے لگا۔ ہنسی تھبی تو اس کی آواز کو ابھری۔ بھائی MBA کرنے کے بعد اور کتنا پڑھتی؟ اور پڑھنے کے بعد تم نے کون سا پروفیسر بن جانا تھا؟ تم نے بزنس ویمن ہی بننا تھا۔ یہی تمہاری خواہش تھی، وہ تم بن گئیں۔ اور پھر میں بھی یہ سارا کاروبار اکیلے نہیں سنبھال سکتا تھا۔ ابو کے بعد یہ ذمہ داری اچانک مجھ پر آن پڑی۔ وہ تو تم نے مجھے جوائن کر لیا تو میرے لیے آسانی ہو گئی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ تمہارا ساتھ ہے کہ صرف 10 برسوں میں ہم نے بزنس کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وقار نے تو ایک طرح سے سونیا کی تعریف کی تھی، مگر سونیا اچانک دکھی ہو گئی۔ وہ بولی، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے، وقت کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور میں ابھی تک… سونیا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی سی تھی۔ وقار نے یہ اداسی پڑھ لی۔ وہ اس کی وجہ بھی جانتا تھا۔ سونیا شادی کے 10 سال بعد بھی ماں نہیں بنی تھی، بلکہ کبھی بن بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وقار اس کو تسلی دینے کے لیے کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی اور آفس مینیجر عظمت صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ایک لڑکی تھی۔ عظمت صاحب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کا تعارف کرایا۔ سر، یہ اسرا احمد ہے۔ اسرا دھیرے سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک وسیع و عریض کمرہ تھا، جس میں چلتے تیز AC نے گرمیوں کے موسم میں یخ بستہ ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی جس کے پیچھے ایک مرد اور عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وقار اور سونیا تھے۔ وقار 30-35 برس کا ایک وجیح شخص تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی سونیا بیٹھی ہوئی تھی۔ سونیا وقار ہی کی ہم عمر تھی، مگر دیکھنے میں وہ اس سے کافی چھوٹی لگتی تھی۔ اس کا لباس مغربی طرز کا تھا۔ بال کٹے ہوئے تھے، مگر ڈائی کے ذریعے ان کا رنگ براؤن کرایا گیا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کی طرف بڑھی تو وقار نے خوش دلی سے کہا، بیٹھیے مس اسرا۔ شکریہ۔ اسرا کے منہ سے بمشکل آواز نکلی۔ پھر وہ اپنے سر کا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے دونوں کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔
سونیا نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ یہ ایک سیدھی سادھی گھریلو لڑکی لگ رہی تھی۔ حلیے سے لوئر مڈل کلاس سے تعلق لگتا تھا، البتہ شکل و صورت اچھی تھی۔ ان کے ہاں اسی طرح کے اسٹوڈنٹس ہی آیا کرتے تھے۔ یہ وقار کا آئیڈیا تھا کہ انہیں غریب اور ذہین طلباء و طالبات کی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد کرنی چاہیے۔ سونیا کو گرچہ اس بات میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، مگر وقار کا یہ اصرار تھا کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ وقار ایک درد مند شخص تھا جو ضرورت مندوں کی مدد کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک کسی غریب گھرانے کی مدد کا یہ بہترین طریقہ تھا کہ ان کے کسی بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے پورے گھرانے کا بوجھ اٹھا سکے۔ چنانچہ اس نے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ پچھلے کئی برس سے وہ انٹرمیڈیٹ کرنے والے ایسے طلباء و طالبات کو اسکالرشپ دیتے تھے جو قابل ہوتے تھے، مگر اپنے گھریلو پس منظر کی بنا پر اعلیٰ تعلیم خود نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ اس دفعہ جو لوگ ان کے پاس انٹرویو کے لیے آئے تھے، ان میں یہ لڑکی اسرا سب سے زیادہ اچھے تعلیمی پس منظر کی تھی، مگر ان دونوں کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنا شاندار آفس دیکھا تھا۔ تیز ٹھنڈک کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے اور ہاتھ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ وقار نے اس کی کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ چنانچہ قبل اس کے کہ سونیا اس سے کچھ پوچھتی، اس نے اسرا کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے کہا، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے۔ آپ کا تعلیمی ریکارڈ تو بہت عمدہ ہے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں تو آپ نے کمال کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے قابل طالب علم اپنی زندگی میں کچھ مقام حاصل کریں۔ آپ بتائیں گی کہ آپ آگے کیا پڑھنا چاہتی ہیں؟ وقار کی حوصلہ افزائی سے اسرا کا دل کچھ قابو میں آیا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ اس کے سوال کا کوئی جواب دیتی، سونیا نے اس سے انگریزی میں پوچھا، آپ نے اسکالرشپ کے لیے کیوں اپلائی کیا ہے؟ آپ کے والدین آپ کے اخراجات کیوں نہیں اٹھاتے؟ اسرا کو اس کی بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، مگر روانی سے انگریزی میں جواب دینا اس کے لیے مشکل تھا، اس لیے اس نے اٹک اٹک کر بولنا شروع کیا۔ دراصل میرے والد صاحب ایک پرائیویٹ جاب کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ بہت کم ہے۔ اس کی مشکل کو محسوس کرتے ہوئے وقار نے اس کی بات کاٹ کر اردو میں کہا۔ آپ اردو میں جواب دے دیں۔ اسرا نے تشکر آمیز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے والد صاحب کی تنخواہ بہت کم ہے۔ والدہ گھر میں سلائی کر کے ہمارے اخراجات پورے کرنے میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ ہم 3 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے۔ میں سب سے بڑی ہوں۔ کچھ میں بھی ٹیوشن وغیرہ پڑھا لیتی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ MBA کر کے اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤں اور اپنی چھوٹی بہنوں کی ذمہ داریاں پوری کروں، مگر اب میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ ایسے میں اگر آپ لوگ میری مدد کرتے ہیں تو میں یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ آپ MBA تک میری مدد کرتے ہیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ دیکھیے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کے تمام تعلیمی اخراجات عطا کریں، کیونکہ ہمیں دوسرے اسٹوڈنٹس کی بھی مدد کرنا ہوتی ہے۔ سونیا نے اس کے کاغذات پر نظر ڈالتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ آپ نے ملک کے سب سے بڑے ادارے میں اپلائی کیا ہے، لیکن ان کی فیس بہت زیادہ ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کسی دوسرے ادارے میں داخلہ لے لیں، یا پھر کچھ فیس ہم ادا کریں گے اور باقی کا انتظام آپ کیجیے۔ سونیا نے دو ٹوک انداز میں کہا تو اسرا کے چہرے پر مایوسی طاری ہو گئی۔ سونیا کو اچانک کچھ خیال آیا، وہ دوبارہ بول پڑی، تو پھر آپ BCom کر لیں، ہم اس کی مکمل فیس دے دیں گے۔ اس سے آپ کو اپنی والدہ کی مدد کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ آپ سلائی کر کے ان کی مدد کر دیا کریں، باقی وقت میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کریں۔ آپ کے گھر کے حالات بھی اس طرح بہتر ہو جائیں گے۔ سونیا نے تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے یہ مشورہ دیا۔ وہ اور وقار اسی تعلیمی ادارے سے پڑھے تھے، مگر اس کی فیس اتنی زیادہ تھی کہ جو بجٹ انہوں نے طلباء کی مدد کے لیے رکھا تھا
उससे पूरी नहीं की जा सकती थी। ठीक है, मैं किसी और इदारे में MBA के लिए अप्लाई करती हूँ। इसरा ने सोनिया की बात पर जवाब दिया। उसका चेहरा बुझ चुका था, मगर वो समझ सकती थी कि सोनिया की बात गलत नहीं है। फिर वो तासुफ आमेज लहजे में बोली, वैसे अभी अजमत साहब ने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो बताने लगे कि मैम ने भी यहीं से MBA किया है। मैंने सोचा था कि शायद मैं भी मैम सोनिया जैसी बन सकूं। वहां पढ़ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था, मगर शायद ये मुमकिन नहीं है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आप कहीं और अप्लाई करें और फिर अजमत साहब से राब्ता करें। हमने आपका केस तो अप्रूव कर दिया है, मगर स्कॉलरशिप कितनी होगी इसका फैसला बाद में होगा। आप जा सकती हैं। सोनिया ने दो टोक अंदाज में कहा तो इसरा अपनी नशिस्त से खड़ी हो गई। मैनेजर अजमत साहब भी उसे बाहर ले जाने के लिए उठने लगे तो वक़ार, जो इस पूरी गुफ्तगू में खामोश रहा था, उनसे मुखातिब हुआ। अजमत साहब, आप रुकिए। इसरा खामोशी से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद वक़ार ने अजमत साहब से कहा, इस लड़की को रोकें। हम इस लड़की का केस इसी इदारे के लिए मंजूर कर रहे हैं। वकार, तुम ये क्या कर रहे हो? सोनिया ने फौरन मुदाखलत की। तुम जानते हो कि बजट इतना नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अलग से अरेंज कर दूंगा। अजमत साहब बाहर चले गए, मगर सोनिया का मुंह बन चुका था। वक़ार को उसकी नाराज़गी का अंदाज़ा हो गया। वो उसे मनाने के लिए मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मेरी जान, मुझे उसमें तुम्हारा अक्स नजर आया था, इसलिए सोचा कि उसकी मदद कर देते हैं। तुम्हारी उस लड़की पर नीयत तो खराब नहीं हो गई है? ये कहते हुए सोनिया के लहजे में गुस्सा था। उसे वाकई उस लड़की की इस तरह मदद का ये फैसला पसंद नहीं आया था। अरे वो तो एक स्टूडेंट है जिससे आज के बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं होगी। फिर ये तो देखो कि वो एक छोटी सी लड़की है, और कहाँ मैं 33 बरस का आदमी। जवान लड़कियां जवान ही होती हैं, छोटी बड़ी नहीं होती हैं। सोनिया ने अपनी जरह का सिलसिला जारी रखा। वो मां न बनने की वजह से एक नौयत के एहसास कमतरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी शिकार थी। पागल हो गई हो तुम तो जानती हो कि तुम्हारे सिवा मैंने कभी किसी के मुताल्लिक़ सोचा भी नहीं। तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूं। इसलिए प्लीज अब ये मौजू खत्म करो और चलो जल्दी से मुस्कुरा दो। आज मैं तुम्हें बाहर डिनर पे ले जाऊंगा, फिर हम कोई मूवी भी देखने चलेंगे। वक़ार उसे मनाने के लिए सारे तरीक़े इख्तियार कर रहा था। वक़ार की इस बात पर उसका मूड ठीक हो ही गया। चलो ठीक है, आज आउटिंग पर चलते हैं। और हाँ, अब मैं इंटरव्यू में और नहीं बैठ रही। बाकी जो एक दो लोग हैं उनको तुम ही देख लो। ओके, मैं देख लूंगा। तुम एक मेहरबानी कर दो, उस लड़की को खुद बता दो कि तुमने उसकी दरखास्त मंजूर कर ली है। हो सकता है इस लड़की की वजह से अल्लाह ताला मुझे पाप बना दे। वक़ार ने सोनिया की दुखती रग पर हाथ रखा था। ठीक है, मैं उसे अपने कमरे में बुलाकर बताती हूँ।